وزیر داخلہ نے کوشش کی کہ اس سے کہا گیا کہ آپ پالیسی بیان دیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ آپ کا کیا معاہدہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ شام کو وزیر اعظم صاحب دیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایڈجرن کر دی اسمبلی اور کہا کہ جمعرات والے دن اب ہمارا اجلاس ہوگا، لیکن دوسرے دن منگل والے دن انہوں نے اجلاس کر لیا۔ ہمارے تمام ممبران جو تھے وہ جا چکے تھے، یہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اجلاس منگل والے دن کرنے کی کیا اجلت تھی، کیا ایمرجنسی تھی، اور اس سے کیا انہوں نے حاصل کیا۔ ایک عجیب و غریب قسم کی جو تھی وہ قرارداد انہوں نے کی، اور اس پر بات بھی نہیں کرنے دی کسی کو۔ آج ہم اس قرارداد پہ بات کرنا چاہتے تھے، آج ہم بات کرنا چاہتے تھے، اور کچھ سوالات تھے ہمارے جو ہم حکومت وقت سے پوچھنا چاہتے تھے۔ آج ہم ان سے یہ پتہ کرنا چاہتے تھے کہ آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا معاہدہ کیا تھا، جو آپ کا پہلا معاہدہ تھا وہ کیا تھا، اور اگر آپ نے کوئی معاہدہ کیا تھا تو اس پر عمل کیوں نہیں ہوا۔ آپ نے ان کو بین کیسے کر دیا، کس قانون کے تحت آپ نے ان پر بین لگایا، ان کو کالعدم قرار دے دیا، اور پھر دوسرے دن بیٹھ کر آپ نے اجلت میں ان کو کالعدم قرار دیا، معصوم لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا، لاشیں گرا دی، پاکستان کی پولیس کے جوان مارے گئے جو ہمارے بچے تھے، ٹی ایل پی کے کارکن مارے گئے جو ہمارے بچے تھے، پاکستان کے بچے تھے۔ کیوں؟ یہ کون سا طریقہ تھا؟ اور پھر دوسرے دن آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں۔ اسمبلی میں آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وزیر اعظم نے شام کو قوم سے خطاب کیا، اور انہوں نے کیا خطاب کیا، کون سی پالیسی تھی۔ اور پھر دوسرے دن جس وقت آپ منگل والے دن آنا چاہتے ہیں تو کم از کم اتنا تو ٹائم دیں ہم ممبران کو کہ ہم پہنچ سکیں۔ ہمارے کسی ممبران نے سندھ سے آنا تھا، انٹیریئر سندھ سے آنا، کراچی سے آنا، رحیم یار خان سے آنا، تو کیسے پہنچتے لوگ؟ تو یہ سارا معاملہ جو ہے اجرت میں، ایک اٹر سٹیٹ آف کنفیوژن میں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت جان بوجھ کر حالات کو خراب کر رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایوان میں آتے اور وہ آ کے کہتے کہ ناموس رسالت کے لیے میں نے یہ اقدامات کیے۔ وزیر اعظم صاحب غائب ہیں۔ انہوں نے ایک عام رکن کو، جو ہمارا بھائی ہے، اس کو پرائیویٹ ممبر کے طور پر، بھائی امجد نیازی کے درمیان جنہوں نے یہ تحریک پیش کی تھی، کیا ان کے درمیان اور ٹی ایل پی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، یا حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا؟ اگر حکومت نے معاہدہ کیا تھا تو پھر حکومت کو ایکشن کرنا چاہیے تھا، حکومت کو جو ہے وہ قرارداد لانی چاہیے تھی۔ اور دوسرا، قرارداد میں کیا لکھا ہے؟ قرارداد آج جمع بنے پڑی ہے تو قرارداد اتنی گول مول ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر۔ قرارداد میں لکھا ہے کہ آپ بحث کریں، کمیٹی بنائیں اور بحث کریں۔ کس چیز پر بحث کروں؟ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، کسی ملک کے سفیر کو نکالنا یا سفیر بھیجنا آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ وہ اپنا اختیار استعمال کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ ہاں، اس پر پھر اگر کسی کو اعتراض ہوتا تو وہ پھر ہاؤس میں بات کر سکتا تھا۔ آپ نے ایکشن کیا کیا ہے جس پر جو ہے وہ بحث کی جائے؟ کوئی آپ نے ایکشن ہی نہیں کیا تو بحث کس چیز پر ہوگی؟ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ سب کو بیوقوف بنانا، ٹائم گین کرنا۔ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے ان کے مائنڈ میں۔ انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی میں ان کو کہہ دو کہ ہم نے قرارداد پیش کر دی ہے اور اس پہ بات نہ کرنے دو کسی کو، اور پھر کہہ دو فلاں جماعت تو آئی نہیں۔ بھائی ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا۔ آج ہم موجود ہیں، آئیں بیٹھے، ہم سے کیا بات آپ کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ بتائیں بطور وزیر اعظم کہ آپ نے کیا اپنا فرض ادا کیا۔ میں پھر مجھے یہ بات نہیں کری، پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے شان رسالت کے حوالے سے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عشق کے حوالے سے کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی شخصیت۔ ہم نے ثابت کی ایکشن سے، باتوں سے نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے
کہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ناموس رسالت کا تحفظ کیا شاید ہی کسی نے کیا ہو. ہم سب کو صحیح سمجھتے ہیں, ہم ہر مسلمان کو سمجھتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہے, لیکن یہ آپ معاشرے میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کوئی ایکشن نہیں کر رہے, آپ باتوں میں ٹال رہے ہیں ہر چیز کو, قتل و عام کر رہے ہیں. پورے معاشرے کو آپ نے کس حالت میں رکھا ہے؟ ہمارے زمانے میں بھی تو ڈنمارک پہ جو ہے وہ رسول مقبول صلی اللہ کی شان کی گستاخی ہوئی تھی, ایک خاکے بنانے کی کوشش کی گئی تھی, اور یوٹیوب پر آئے تھے, آپ کو پتہ ہے, اور گوگل پر آئے تھے. میں وزیر اعظم تھا, میں نے 24 گھنٹے کے اندر ان کو کہا تھا کہ یہ ہٹاؤ ورنہ ہم ایکشن کریں گے. گوگل نے ہٹا دیے, یوٹیوب نے نہیں ہٹائے, تو ہم نے یوٹیوب کو بند کر دیا تھا بطور وزیر اعظم اپنے ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ. کیا میں اسمبلی کا اجلاس بلا کر اس پر بحث کروا رہا تھا؟ یہ کیا بات ہے؟ کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اپنی ذمہ داری میں مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں. جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. آج ہم بات کرنا چاہتے تھے, آج ہم ان سے سوالات پوچھنا چاہتے تھے, آج ہم پوچھنا چاہتے تھے کہ ٹی ایل پی کے جو معصوم لوگ مارے گئے ہیں, نہتے لوگ مارے گئے ہیں, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کے اوپر ذمہ داری فکس ہوتی ہے؟ جو پولیس والے مارے گئے ہیں ان کی ذمہ داری کس پر فکس ہوتی ہے؟ پھر ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ 124 اور 25 دن اگر جو ہے وہ دھرنا دیتے ہیں تو وہ جائز ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے, اور وہ اگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو آپ نے گولیوں کا نشانہ بنایا. یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ سوالات. پھر اس کے بعد آج کوئٹہ میں جس وقت واقعہ ہوتا ہے, اور کوئٹہ میں جو واقعہ ہوتا ہے اس کی تفصیلات ہم جاننا چاہتے تھے. اسی طرح ہم لوگ جو پیمرا کے چیف ہیں ابصار عالم, اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے تھے. تو کیا یہ پاکستان کے عوام کا حق نہیں ہے کہ ان تک یہ معلومات پہنچے؟ اور ہم جو پاکستان کے عوام کے نمائندگان ہیں, ہمارا حق تھا یہ ہم سوالات کرتے. آپ نے دیکھا کہ اسپیکر نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہماری طرف نہیں دیکھا, اور اسمبلی کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر کے اٹھ کر چلے گئے. تو کیا میسج دے کر گئے ہیں؟ کیا یہ لوگ سنسیئر ہیں کاز کے ساتھ؟ پاکستان کے عوام کو معلوم ہونا چاہیے. پاکستان کے عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنی اب ختم کر دو. اب یہ گندی اور گھٹیا سیاست پاکستان میں نہیں چلے گی. اور آج کا جو کچھ جس طریقے سے بھی عمل ہوا ہے, میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کرنا. انہوں نے ٹرک کی بتی کے اوپر لگا دینا ہے. اتنی ہمت ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یہ جھوٹ اور دغا بازی, چلاکی, ہوشیاری, اس کو سیاست سمجھتے ہیں. اس لیے آج جو کچھ ہوا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی, ہم آئے تھے اور ہم اپنا ان پٹ دینا چاہتے, جو کہتے تھے نا کہ ان پٹ دو, ہم آئے تھے ان پٹ دینے کے لیے. تو آج آپ نے دینی نہیں تھی ہمیں ان پٹ. دیکھیں جی, جو آپ ٹی ایل پی پر جو پابندی لگی ہے یہ بالکل غلط, یہ نہیں لگا سکتے. اگر ٹی ایل پی پر انہوں نے پابندی لگائی ہے, پھر کس منہ کے ساتھ ان کے ساتھ یہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں؟ کیا یہ ریاست کا کام ہے؟ ایک طرف تو پھر دوسرے دن وہی وزیر داخلہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے ارے بھائی کیا کریں, یہ تو سیاسی جماعت تو ہے نا. تو سیاسی جماعت پر پابندی لگتی ہے. اور ایک اور بات, وزیر اعظم اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ ٹی ایل پی اور میرے جو خیالات ہیں ایک ہی ہیں. اگر تم دونوں کے خیالات ایک ہیں, اگر اس پر پھر پابندی لگ سکتی ہے تو آپ پر بھی پابندی ہونی چاہیے.